کہ زمین پر سب سے پہلے آباد ہونے والی مخلوق جو تھی وہ جنات ہی ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ جو بات ہے کہ سب سے پہلے آباد ہونے والی جو مخلوق تھی وہ جن تھی، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے جن کی تخلیق ہوئی وہ جنات ہیں، اور محققین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہ آدم علیہ السلام کے پیدائش سے 2000 سال پہلے ان کی تخلیق ہوئی، 2000 سال پہلے۔ اور امام مسعودی فرماتے ہیں کہ جنات سے پہلے بھی کافی مخلوقات موجود تھیں، اور امام شہاب الدین ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنات سے پہلے 27 مخلوقات تھیں، جنات سے پہلے 27 مخلوقات تھیں، اور جنات سے بھی پہلے، جنات سے بھی پہلے، واللہ عالم۔ لیکن اللہ تعالیٰ پوری دنیا اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنائے ہیں، شاید 27 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، میں بھی سے کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اندازہ لگانا، یہ بتانا کہ کتنی مخلوقات، یہ ایگزیکٹ تو نہیں ہم بتا سکتے، لیکن تھیں۔ لیکن یہ کنفرم ہے جو اس سوال میں پوچھا گیا ہے کہ جنات کی جو مخلوق ہے یہ پہلے سے موجود تھی، یہ پہلے سے موجود تھی۔ ٹھیک ہے، اگلا کویسچن ہے، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اندازاً سرکش جنات کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے؟ یہ قرآن کے اندر آتا ہے قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل۔ یہ نا بڑا طاقتور یہ جنات تھے، طاقتور۔ اچھا، جیسے مخلوق یہ بڑی طاقتور، ہاں مخلوق تھی جنات میں سے، جیسے ہمارے انسانوں میں بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، کچھ باڈی بلڈر ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ فائنینشلی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، کچھ کا اثر و رسوخ بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی جو ایک ان کی ایک قوم ہے، ان کی ایک سمجھ لیں ایک لڑی ہے جو بہت طاقتور تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو ادھر ان کے پاس ایک جن تھا، اور وہ بات چل رہی تھی تخت کی، تو اس نے کہا کہ حضرت میں یہ تخت آپ کے بیٹھے بیٹھے، آپ کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اتنی طاقت تھی اس کے اندر، اور اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ یہ لے کر آ سکتے تو ہر جن لے کر آ سکتے ہیں، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا مختلف ہیں، مختلف ہیں، مختلف ہیں، تو ہیں ان کے اندر جو جیسے انسانوں کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ یہ عفریت جو جن تھے یہ خاص تھے۔ جی، عفریت جو آپ کہہ رہے ہیں عربی میں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک جن ہے نا، ان کی ایک قسم ہے، جن کا نام ہے۔ اچھا، یہ جنیٹک ہے علیحدہ سے، جنوں میں مختلف، جیسے آپ نے قبائل کا ذکر کیا ہے، مختلف اثر و رسوخ والے، طاقت والے، بہت زیادہ مضبوط، ٹھیک ہے۔ تو اس سے، اور بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے، جیسے آپ نے فرمایا، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اکثر ذکر ہوتا ہے کہیں محفل میں بیٹھے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں۔ لیکن سارے جن نہیں ہوتے، سارے نہیں، سارے جن نہیں ہوتے۔ اچھا، آگے پوچھا گیا ہے کہ کیا جنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے پیغمبروں کو مابعوث کیا، یا پھر وہ بھی انسانوں کی طرف بھیجے گئے انبیاء کرام کی تعلیمات کے جو مکلف ہیں؟ یہ جو سوال ہے نا، اس میں علماء کا، سلف کا، خلف کا، جی، اکثریت کا قول یہی ہے کہ ان کے اندر پیغمبر نہیں بھیجے گئے، یہ مکلف ہوتے ہیں۔ اور ویسے یہ جو جنات ہوتے ہیں، یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ڈراتے زیادہ ہیں۔ ہاں، اور سورۃ جن اور ایک اور صورت ہے، اس کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر ملتا ہے، جی، اور ایک صورت کے اندر تو اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ان کے اوپر یہ ایمان لے کر آئے ہوئے تھے، تو اس کے بعد پھر یہ سورۃ جن آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، تو یہ اس طرح یہ سلسلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نہیں ہے، اس کا جواب سمپلی نو ہے۔ اچھا، دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو جیسے جن نام ہی جن ہے تو وہ ویسے ہی ایک ہیبت، ایک وہ ڈر اور ایک خوف، سوسائٹی کا بھی ہمارا ایک وہ ڈیلما ہے نا جی، ایک سانچہ ڈھال دیا گیا ہے، تو وہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ سورہ جن کے بارے میں بتائیے، اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ سورہ جن پڑھیں آپ کو جن قابو میں آ جائے گا، یا وہ اس کی اصل کہانی کیا ہے اس بات کی، معاشرے میں یہ بات کیوں پھیل گئی ہے؟ سورہ جن جو ہے نا عام صورتوں کی طرح ہے، اچھا، جیسے سورۃ مزمل ہے، جیسے سورہ رحمان ہے۔ آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، جی، کوئی مریض جس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، یا جس کے اوپر اکثر اب ہاسپٹلز میں سورہ رحمان لگائی جاتی ہے، اور ڈاکٹرز اب کھل کر کہنے لگے ہیں، تو ان کو شفا ملنے لگ جاتی ہے۔ تو قرآن کی ایک تاثیر ہے، قرآن کی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اب کوئی بندہ ہے کوئی اس کو 40 دفعہ یا 45 دفعہ یا 100 دفعہ پڑھنا شروع کر دے، نہیں پڑھے گا۔
ویسے ہی پڑھتے ہیں. سورہ رحمان ہے, جیسے سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے جی جو رسول اللہ نے فرمایا نا, سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنی چاہیے, جن بھاگ جاتی ہیں, ادھر آتے نہیں ہیں.